الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین ولا اقول لکم اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو ولا اقول انی ملک اور نہ ہی میں کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے ولا اقول للذین تزدری اعینکم اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے بارے میں تزدری اعینکم حقیر جانتی ہیں تمہاری آنکھیں جنہیں نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں میں ان کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کیا لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ خیر اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے انی اذا لمن الظالمین بے شک میں اس وقت کس وقت اگر میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں اگر میں ان کے بارے میں یہ کہوں اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دیں گے اگر میں یہ بات کہوں تو اس وقت بے شک میں اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ جاری ہے ہم نے پڑھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اللہ کے عذاب سے ڈرایا آگے سے قوم والوں نے قوم کے سرداروں نے مالدار لوگوں نے تعرض کیا اختلاف کیا بحث و مباحثہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اس لیے کہ ایک تو آپ بشر ہیں بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری بات کہ آپ کے ماننے والے وہ حقیر لوگ ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں وہ موٹی عقل والے لوگ ہیں سطحی رائے والے لوگ ہیں وہی آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہم ان لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی اور کہا کہ اے میری قوم ذرا غور کرو اس انداز سے سوچو کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور میں واقعی اللہ کا نبی ہوا تو پھر تمہارا کیا بنے گا اور یہ بھی کہا ہے اپنے قوم سے کہ اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال کوئی بدلہ نہیں مانگتا دنیا کا یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اگر تم یہ کہو کہ میں غریبوں کو غریب ایمان والوں کو اپنے سے دور کر دوں تو تم میری بات سننے پر تیار ہو جاؤ گے تو میری بات سن لو کان کھول کر کہ میں کبھی بھی غریب ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا ایک نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے تو وہ مالداروں کو خوش کرنے کے لیے وہ غریب ایمان والوں کو اپنے جان نثاروں کو اپنے سے دور کرے اگر میں نے یہ کام کیا کہ میں نے غریب ایمان والوں کو اپنے سے دور کیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کے بالمقابل میری مدد کون کرے گا
تو یہ مکالمہ سیدنا نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ اے میری قوم میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَک میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ یعنی میرا دعویٰ ذرا غور سے سن لو، میرا دعویٰ کوئی الوہیت کا نہیں ہے، میرا دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ میں معبود ہوں، میرا دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں اللہ کی صفات ہیں، میں خدائی صفات کا حامل ہوں، نہیں، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں کا مالک بھی میں نہیں ہوں، اللہ اپنے خزانوں کے مالک اللہ خود ہی ہیں۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے، میرا دعویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، ہر غیب کی بات جانتا ہوں، نہیں، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں ہوتی۔ عالم الغیب اگر کوئی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، آسمان والے ہوں فرشتے یا زمین والے ہوں انسان، جن، دیگر مخلوقات، اللہ کی تمام مخلوقات میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، چاہے وہ کتنا بڑا ولی، کتنا نبی، مقرب، رسول، مرسل ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ نبی کا دعویٰ کبھی بھی عالم الغیب ہونے کا نہیں ہوتا۔ نبی کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ پر وحی کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ ہر چیز نہیں۔ کیا اللہ ہر بات نبی کو بتا دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ نبی پر وہ وحی کرتے ہیں جو اللہ نے وحی کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جتنا اللہ چاہتے ہیں اللہ اتنا نبی پر وحی کرتے ہیں، نبی کو اتنا علم ہو جاتا ہے، نبی وہ اتنا آگے اپنی امت کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں غیب کہا ہے، غیبی باتیں، وحی کی باتیں۔ تو نبی کو اس حد تک غیبی باتوں کا پتہ ہوتا ہے جو غیبی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے رسول پر وحی کرنا چاہے، جو بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے رسول کو پہنچانا چاہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبی کو معجزے کے طور پر، نبی کی حقانیت اس کی قوم کے سامنے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی پر بعض ایسی باتیں بھی وحی کر دیتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں ہوتی ہیں۔ نبی مستقبل کی پیش گوئی کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو بتایا کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا، اگر وہ رسول ہمارے زندگی میں آ گیا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا تھا۔ ایسی باتیں اور کئی باتیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ نبیوں کو ماضی کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، وہ نبیوں کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو مستقبل کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، بعض باتیں، مثال کے طور پر روز قیامت کیا ہوگا، ساری باتیں نہیں، جو باتیں اللہ مناسب سمجھتے ہیں اللہ بتا دیتے ہیں۔ میزان ہوگا، وزن تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، پل صراط ہوگا، جنت جہنم کی یہ نعمتیں ہوں گی، جہنم کی میں یہ ساری چیزیں غیبی امور ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ اپنے نبی پر وحی کر دیتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، لیکن اللہ نے قیامت کی بعض نشانیاں بتا دی ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انسان کی شکل میں، مشہور حدیث جبریل ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے
صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس دور میں ہر بندہ دوسرے بندے کو پہچانتا ہوتا تھا، تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کو ہم جانتے نہیں تھے، ہم پہچانتے نہیں تھے، وہ ہمارے علاقے کا نہیں تھا، لیکن عجیب بات ہے اس پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، شدید سفید کپڑے، بالکل سفید کپڑے جن پر کسی قسم کا کوئی میل، کوئی سفر کے آثار نہیں ہیں، سیاہ بال، اور بالکل جیسے کوئی بندہ تیار ہو کے اور نہا دھو کے آیا ہو، لیکن وہ تو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے اس کو۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اسلام کے بارے میں سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے ارکان پوچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، احسان کے بارے میں سوال کیا، پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے، نہ اس کا سوال کرنے والے یعنی جبریل امین علیہ السلام کو پتہ ہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ قیامت کی بعض نشانیاں ہیں، حضرت جبریل نے کہا مجھے قیامت کی بعض نشانیاں بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بعض نشانیاں بتائیں کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، چرواہے جو ننگے پیر ننگے جسم پھرا کرتے تھے، اللہ ان کو اتنا مال دے دیں گے قرب قیامت، بدو قسم کے لوگ، کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ میری عمارت زیادہ اونچی ہے، میری عمارت زیادہ اونچی ہے۔ تو بعض ایسی باتیں جو اللہ چاہتے ہیں اللہ نبیوں کو بتا دیتے ہیں، ماضی کی بعض باتیں بھی بتا دیتے ہیں، مستقبل کی بعض باتیں بھی جو اللہ چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں، اور یہ باتیں نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ نبی عالم الغیب ہو گئے، نہ اللہ نے اس کو علم الغیب کہا ہے، نہ نبی اس کو علم الغیب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا قصہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اس قصے کے بعد بھی آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، ان باتوں کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو یہ غیب کی خبریں جو اللہ چاہتے ہیں اللہ وہ نبیوں پر وحی کر دیتے ہیں، اور جو اللہ نبیوں پر وحی کرتے ہیں نبی وہ باتیں آگے اپنی امت کو بتا دیتے ہیں۔ ان غیب کی بعض خبریں مستقبل کے بارے میں ہوں یا ماضی کے بارے میں ہوں، ان خبروں کی جب نبی پر وحی ہوتی ہے اس سے نبی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ اگر ہم فرض کریں کہ اگر اس سے نبی عالم الغیب بن جاتا ہے تو پھر ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو وحی ہوتی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے اپنی امت کو بتا دیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام وہ باتیں اپنی امت کو بتا دیتے ہیں۔ جب وہ باتیں اپنی امت کو بتا دیتے ہیں پھر امت کو بھی عالم الغیب ہونا چاہیے، امت کے ایک ایک فرد کو ایسی باتوں کا پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ مثلا قیامت کے قریب سونے کا پہاڑ نکلے گا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، قیامت کے قریب دجال آئے گا، یہ بات کا بچے کو پتہ ہے۔ قرب قیامت 3 جگہ لوگ یا قومیں دھنس جائیں گی۔ قرب قیامت دھوئیں کا ایک عذاب آئے گا، دخان۔ قرب قیامت ایک جانور نکلے گا زمین میں سے جو باتیں کرے گا لوگوں سے، قرآن کریم میں ذکر ہے۔ قرب قیامت سورج مغرب سے نکلے گا۔ ایسی باتیں اور قیامت سے متعلق باتیں، فرشتوں کے بارے میں باتیں، جنوں کے بارے میں باتیں جن کو ہم اپنے حواس سے نہیں سمجھ سکتے، یہ باتیں بچے کو پتہ ہیں اور نبی کے بتانے سے پتہ ہیں، قرآن کے بتانے سے، نبی کے بتانے سے پتہ ہیں۔ تو ان باتوں کے جاننے سے ہم عالم الغیب نہیں ہو جاتے، نبی بھی ان باتوں کے جاننے سے عالم الغیب نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اپنے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی، کہ وہ لوگوں کے سامنے ببانگ دہل یہ بات بتا دیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے تو میں عالم الغیب ہو گیا ہوں، نہیں۔ تو فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کہ میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہوں، لیکن اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں یہ بھی نہیں کہتا میں غیب جانتا ہوں، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی ہوتی تھی۔ اللہ قرآن میں صراحت سے فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور بعد والے انبیاء پر وحی کی علیہم السلام اجمعین۔ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی ہوتی تھی، لیکن وحی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ باتیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، یعنی میں نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، اللہ کی صفات میرے اندر نہیں ہیں، اللہ کی کوئی صفت بھی میرے اندر نہیں ہے، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، نورانی مخلوق بھی نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ بات صرف سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں اپنی قوم کے سامنے نہیں پیش کی، ہر نبی نے یہ بات اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے سامنے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا، جیسے سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان کریں تاکہ قوم یعنی اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو جائے اور یہ نبی کی طرف سے بھی اپنی قوم کے لیے ایک اعلان ہو جائے، کوئی مغالطہ باقی نہ رہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اپنی قوم کے سامنے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ یا نورانی مخلوق نہیں ہوں، یعنی کیا ہوں پھر میں انسان ہوں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، سورہ کہف کے آخری آیت نمبر 110، قل اے اللہ کے رسول اعلان کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انما سوائے اس کے کہ نہیں، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، فرق کیا مجھ میں اور تم میں، یوحى الی، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے اس کا اعلان کروایا قرآن میں جگہ جگہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کو واضح کیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی دعوت میں اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اگر انہی بنیادی باتوں میں ہی اگر کوئی غیر اختلاف کرے، کافر، یہودی، عیسائی، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ قرآن کو مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے۔ ایک مسلمان کہلانے والا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا، اور قرآن کریم کی واضح آیات کے بعد بھی اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے پاس تو اللہ کے خزانے ہیں، جس کو چاہیں نواز دیں، جس کو چاہیں دے دیں، ہماری دکانوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یعنی یہ جو ساری کاروبار کی برکت ہے، تو اے آقا، آقا کے اوپر صاد بھی لکھا ہوتا ہے، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے کہ آقا سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، آقا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں لوگ، صاد بھی اوپر لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے پورا، صاد نہیں لکھنا چاہیے اکیلا، اگر آپ کا نام نامی آئے تو پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، یا لمبا درود جو بھی انسان پڑھ لے۔ لیکن لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں
کہ ہم پر جو خیر و برکت ہے، جو کرم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مکہ مدینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا نام نکلا کہ نہیں نکلا پورا اندازی میں، کہتے ہیں ابھی تک بلاوا ہی نہیں آیا، اور اس قسم کی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح پکارا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیگر بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، حالانکہ اور سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی جنت جہنم ہے، ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے نبیوں کی زبانی کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانوں کا مالک میں نہیں ہوں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک نہ نبی ہوتے ہیں، نہ ولی، نہ فرشتے۔ اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ خود ہی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے سارے خزانے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہی کے لیے میراث ہے قرآن آسمانوں کی اور زمین کی۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم، اللہ تعالی ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوگا اللہ نبی وارث، علی وارث، اللہ معاف کرے۔ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، غیب جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صرف نبی غیب نہیں جانتے، ولی بھی غیب جانتے ہیں، پیر بھی غیب جانتے ہیں، پیروں کے گلیوں کے کتے بھی غیب جانتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ نبی کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ اب نبی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں نے پہلے بھی آیت کریمہ پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں نبیوں پر وحی کرتا ہوں، وہی اللہ یہ بات فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 59۔ کتنا واضح اعلان ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آیت نمبر 65۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، کہہ دیجئے نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، یعنی زمین و آسمان کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی، چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ نبی ولی کیوں نہ ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ یعنی وہ جو قبروں میں ہیں، وہ جو نیک بزرگ نبی ولی فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کے بعد میدان محشر کب لگے گا، میدان محشر، انہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ یہ بھی تو چیز غیب میں شامل ہے۔ اگر قیامت کا نہیں پتا، میدان محشر کا نہیں پتا، تو باقی غیبی امور کا کیسے پتا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات کہلوائی کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ، سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اختیار رکھتا اپنے آپ کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنی ذات کے نفع نقصان کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تو دوسروں کے نفع نقصان کا اختیار ان کے پاس کیسے ہوگا؟ اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، سورہ جن میں کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے خیر خواہی یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے بارے میں نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ دوسروں کے بارے میں نفع نقصان کا مالک ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے نفع نقصان کا، تو دنیا کی کون سی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ اللہ نبی سے کہلوا رہے ہیں، نبی اعلان کر دیجئے
اگر میں غیب جانتا ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، ساری خیریں اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے دنیا میں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آتی، کیونکہ غیب جاننے کا مطلب ہے کوئی مشکل آنی ہے میں پہلے اس مشکل سے بچ جاؤں. کوئی خیر کی بات ہے میں پہلے ہی ایک دن پہلے ہی طے کر لوں میں نے تو یہ کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنی آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام کو آتی ہیں اتنی تو عام لوگوں کو بھی نہیں آتی. اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو کسی نبی کا کوئی آزمائش نہ آتی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا جنگ احد میں کیا ہونا ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ زخمی ہو جائیں گے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو جائیں گے اور 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے، آپ جنگ احد میں نہ شریک ہوتے باہر نکل کر، آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام کو بچا لیتے، کبھی کوئی مشکل نہ آتی آپ کو. اتنے واضح عقیدے ہیں قرآن کریم سے ثابت ہیں، لیکن ہم لوگ بس جو باپ دادا سے سن لیا، جو اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے سن لیا، کوئی دلیل دی انہوں نے کہ نہیں دی، بس وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں. ہر نبی انسان ہوتا ہے لیکن اس پر وحی ہوتی ہے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ انہیں کبھی خیر نہیں دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کن لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ غریب ایمان والوں کو حقیر سمجھتے تھے. تو حضرت نوح فرماتے ہیں علیہ السلام کہ تم غریب ایمان والوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، تمہاری آنکھیں جنہیں نیچ اور حقیر سمجھتی ہیں والعیاذ باللہ، میں ان کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دیں گے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، سردار مالدار لوگ کافر، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ غریب لوگ ایمان لے آئے ہیں، یہ ہم سے بڑھ گئے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی خیروں کے مالک ہو گئے ہیں. یہ تو کبھی بھی دنیا اور آخرت کی خیروں کے مالک نہیں ہو سکتے، یہ تو غریب لوگ ہیں. ہم مالدار ہیں، ہم اقتدار والے ہیں، اگر کوئی خیر ہے تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہونی چاہیے، دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کفار وہ ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم کے سردار کفار، وہ بھی یہی سمجھتے تھے. قریش مکہ بھی یہی سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ غریب لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہو گئے ہیں، اب دنیا اور آخرت کی خیریں ساری ہمارے لیے ہیں، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم دنیا کے کرتا دھرتا ہیں، دنیا کے اندر مال اقتدار ہمارے پاس ہے، جتھے ہمارے پاس ہیں، تو یہ غریب لوگ یہ ہم سے کیسے بڑھ سکتے ہیں. حضرت نوح کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بات، تم یہ بات کہہ سکتے ہو، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. میں نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو کبھی خیر نہیں دیں گے. میں نہیں یہ بات کہہ سکتا، کیونکہ یہ بات کہنا غلط ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو، جو ایمان لے آئے وہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کر لے، وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو جاتا ہے. سورہ بینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور جب اللہ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں ہی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وہ مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، وہ مشرک ہوں عام مشرکین مکہ، مجوسی، دیگر مشرکین، دیگر کفار، یا وہ اہل کتاب کے کفار ہوں یہود و نصارہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کفر کرے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والا بہترین ہے، اس کے مال، اس کے اقتدار کی ہونے کی نہ ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا رنگ کالا ہے گورا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. جب اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے کنبے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری ذات پات بنائی ہیں،
اس لیے نہیں کہ کوئی ذات دوسری ذات سے افضل ہے، صرف تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے، چاہے وہ بلال حبشی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی غریب کیوں نہیں ہے۔ وہ بلال حبشی، سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں، صحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رستے سے وہ گزر جائیں اس رستے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی ملہم ہوتا کوئی تو وہ عمر ہوتے جس پر الہام ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم سے افضل ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ اعتق سیدنا، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا۔ کیا مراد تھی؟ سیدنا بلال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو وہ آزاد کرنے والے بھی ہیں۔ سیدنا بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا تھا رقم دے کر۔ بہت سارے غریب لوگ تھے، غلام تھے شروع دور کے، سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں آزاد کروایا تھا۔ تو یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی یہ دعوت ہے۔ ہم مسلمان اس پر عمل کریں نہ کریں یہ ہماری کوتاہی ہے، ورنہ اسلام میں کوئی ذات پات، کوئی غریبی اور مالدار ہونا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ اصل فضیلت تو ایمان کی ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں میں ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کبھی خیر نہیں دیں گے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان کے دلوں میں جو ایمان اور تقوی ہے وہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ جب اللہ ان کے دلوں کو کے ایمان اور تقوی کو جانتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ میں انہیں تمہاری طرح حقیر نہیں سمجھتا۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں نوح علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسولوں میں سے ہیں، پہلے رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میں نے غریب ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا تمہاری طرح کہ یہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں اور اللہ انہیں خیر نہیں دیں گے، اگر میں نے یہ بات کہی تو میں ظالم ہو جاؤں گا، اللہ کے ہاں گناہ گار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں وہ بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ وہ تصور ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا۔ ہر نبی کا دین دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ سب برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے رنگ نسل کی وجہ سے۔ آج اس دعوت کی اور آج اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بڑی مادیت پرستی آ گئی ہے، مال کو، اقتدار کو سب پوچھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، قوم والوں نے کیا کہا آگے سے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کئی صورتیں، کئی باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں ایک ایک بات، آگے سے بدبخت قوم کیا جواب دیتی ہے۔ اور دیکھیے نبیوں کو ان کی قوموں نے کس طرح تکلیفیں دیں، اور کس طرح نبیوں کو انہوں نے زبان سے بھی اذیت دی اور پھر جسمانی طور پر بھی اذیت دی، ان پر حملے بھی کیے، قتل و غارت کی کوشش بھی کی، اللہ معاف کرے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، سرداروں نے، کافر لوگوں نے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے لڑائی کی ہے ہمارے ساتھ، تو نے جدال کیا ہے ہمارے ساتھ، تو نے جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ، فاکثرت جدالنا، بس تو نے بہت زیادہ کیا ہمارے ساتھ جھگڑا۔ کیا مطلب؟ اللہ معاف کرے، کہنے لگے اے نوح تم جھگڑتے بہت ہو،
بڑی بحث کرتے ہو ہم سے، بڑا جھگڑا کرتے ہو، تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اور چھوڑتے نہیں ہو، کثرت سے جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ، اللہ معاف کرے۔ کیا گزرتی ہوگی سیدنا نوح علیہ السلام کے دل پر یہ بات سن کر؟ وہ کیوں دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو؟ اپنی قوم کے فائدے کے لیے، جس کا فائدہ ان کی قوم کو تھا۔ حضرت نوح کا ذاتی فائدہ نہیں تھا، نہ کوئی مالی فائدہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال کا تقاضا نہیں کرتا، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے کہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آگے سے قوم بدبخت کہتی ہے کہ اے نوح تم جھگڑا بہت کرتے ہو ہمارے ساتھ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا، پس تو لے آ ہمارے پاس وہ جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اے نوح اگر آپ سچے ہیں اپنی دعوت میں اور اپنے دعووں میں، تو آپ جو ہمیں وعدہ دیتے ہیں وہ آپ لے آئیں۔ کیا مطلب؟ جو آپ ہمیں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں کہ اگر اللہ پر ایمان نہ لایا تو عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیں گے، دے سکتے ہیں، اور آخرت میں پھر جہنم کی آگ ہوگی اور یہ سزائیں ہوں گی، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم نے ایمان نہیں لانا، اگر آپ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو آپ ہم پر یہ عذاب لے آئیں۔ یہ قیامت جو آپ ہم پر بپا کرنے کا ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، آپ یہ قیامت لے آئیں ہمارے اوپر، آپ یہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیں۔ اللہ معاف کرے۔ دیکھیے جب انسان کفر و شرک کی انتہا پر پہنچتا ہے، بغاوت کی انتہا پر پہنچتا ہے، سرکشی کی انتہا پر پہنچتا ہے، تو پھر یہ انسان کا رویہ ہوتا ہے۔ اپنے ہی خیر خواہوں کو، نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی محسن نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر کون محسن ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کون رحمت ہوگا اپنی قوم کے لیے، کون محسن ہوگا اپنی قوم کا؟ لیکن جب قوم نبی کو یہ کہے کہ آپ نے جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لیں، جو ہمارا نقصان کرنا ہے کر لیں، اگر آپ سچے ہیں ہم پر عذاب لے آئیں۔ حالانکہ اگر وہ عقل مند ہوتے، نہیں سمجھ آتی تھی اگر ان کو حضرت نوح کی بات، تو کیا کہنا چاہیے تھا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے نوح اگر آپ سچے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اللہ سے ہمارے بارے میں دعا کر دیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر حضرت نوح سچے تھے تو ایک یعنی لاجیکل بات کیا ہے، ایک سادہ سی سمجھ آنے والی بات کیا ہے کہ کوئی بھی سادہ سا بندہ بھی یہ بات کہے گا کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام، قوم کہہ رہی ہے اگر حضرت نوح سچے ہیں تو قوم کو کیا آگے سے تقاضا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تقاضا کرنا چاہیے تھا اگر آپ سچے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایمان لانے کی۔ لیکن یہ تو بغاوت کی، سرکشی کی انتہا ہے، یہ کہنا کہ جو آپ نے عذاب لانا ہے عذاب لے آئیں۔ آپ قرآن کریم میں قصے پڑھیں گے پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کے، اور آپ غور کریں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، تقریباً ہر نبی کا جو قصہ ہوتا ہے، ہر نبی کا اور اس کی قوم کا، یہ قصہ اور یہ چیزیں تقریباً ہر نبی اور اس کی قوم میں اس سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر وہ ایمان نہ لائی، حضرت نوح علیہ السلام کو زبان سے تکلیفیں دیں، جھوٹا کذاب کہا کہ آپ جھگڑا کرنے والے ہیں، آپ یہ کرنے والے ہیں، آپ وہ کرنے والے ہیں، جسمانی تکلیفیں دیں، قتل کرنے کی سازشیں کی، تو یہ معاملہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار یہی کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہم پر عذاب لے آئیں۔ ابو جہل نے جب جنگ بدر ہونے لگی اور وہ جو تجارتی قافلہ مسلمانوں نے روک دیا، اب یہاں سے کفار کا لشکر نکل رہا ہے 1000 لوگوں کا، تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کی، اللہ کو تو مانتے تھے وہ کہ اللہ رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ سے دعا کی ابو جہل نے۔ اللہ نے قرآن میں وہ دعا ذکر کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ انفال میں اللہ نے یہ قول ذکر کیا ہے ان کا، بدبختوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ
ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق ہے، یہ قرآن اگر حق ہے، دین اسلام اگر حق ہے، من عندک آپ کے پاس سے ہے جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ برسا دے۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یہ نہیں کہا۔ یعنی یہ بغاوت و سرکشی کی انتہا ہے کہ اے اللہ ہم تو ان کی بات نہیں مان سکتے، یہ صحیح بھی ہیں تو تب بھی ہم ان کی بات نہیں مان سکتے، اگر یہ حق ہیں تو اے اللہ پھر پتھروں کی بارش بھیج کے ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہم تو مخالفت کی اور اختلاف کی اس انتہا پر ہم جا چکے ہیں۔ وہی انداز قوم نوح اور دیگر قومیں بھی ہمیشہ نبیوں سے کہتی رہیں اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، والعیاذ باللہ۔ قال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، جی اس میں ہمارا السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ابو جہل نے دعا کی تھی تو یہ اس سے پہلے یہ لوگ چھپ کے قرآن سنتے تھے نا جی جی نائٹ میں، جی جی، یہ اس سے پہلے کی دعا ہے تو اس کے بعد کی؟ نہیں وہ شروع کی بات ہے، تو یہ تو یعنی جنگ بدر سے پہلے کی دعا ہے۔ تو مطلب وہ قرآن امپیکٹ کرتا تھا نا ان پہ، تو اس کے بعد انہیں حقانیت کا یقین تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کا تو اثر تو ہوتا تھا، قرآن کا بھی اثر ہوتا تھا، اور کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر بھی ہوتا تھا، لیکن دیکھیے جب ایک بندہ انکار پہ اتر آتا ہے، جب وہ ایک دفعہ انکار کرتا ہے، 2 دفعہ انکار کرتا ہے، 3 دفعہ انکار کرتا ہے، 4 دفعہ انکار کرتا ہے، 5 دفعہ انکار کرتا ہے، ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو انکار ہے، کفر و شرک اور عناد ہے، اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ انکار کرتا ہے، دوسری دفعہ ماننا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ انکار کرتا ہے، تیسری دفعہ، یعنی ہر انکار کے ساتھ دیکھیے کفر اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، دوبارہ گناہ کرے دوبارہ لگ جائے گا، اگر نہیں توبہ کرے گا تو دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہیں گے۔ تو کفر و شرک سے بڑا نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ کفر و شرک سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ کفر کے بعد ایک دفعہ انکار کیا، نقطہ لگ گیا، دھبا لگ گیا بڑا سا، دوسری دفعہ انکار کیا، تو جب پورا دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر یہی کیفیت پیدا ہوگی۔ شروع میں اثرات ہوتے ہوں، نہیں مانا تو نہیں مانا، اگر مان لیتے، اکثر لوگوں کے کفر کی وجہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھی ہے، پرانے انبیاء کے قصوں میں، سورہ یونس میں ہی ہم نے پڑھا، پچھلی سورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، تو وہ قومیں اپنے اپنے رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ کیوں ایمان نہ لائیں؟ کیونکہ پہلے انکار کر چکی تھی۔ یعنی جب کوئی قوم انکار کرتی ہے ایک دفعہ، اگلی دفعہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو پہلی دفعہ ایمان نہ لائے تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دلوں کو اور آنکھوں کو ہم پھیر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ ہرگز اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی جب اللہ نے مہر لگا دی ان کا کیا قصور ہے؟ بھئی ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مہر لگوانے کا باعث خود نے۔ جی سر اس سارے میں مجھے ایک پوائنٹ یہ بھی سمجھ لگی ہے کہ انسان حق کو اس لیے بھی قبول نہیں کرتا کہ وہ باطل کو ایک عرصے سے اس پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے کیا غلط پہ چل رہا ہوں۔ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں جہنمی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی، اس کی وجہ اللہ سورہ صافات میں بیان کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 69، یہ جہنم کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے کہ جہنم میں کافروں کو زقوم کا درخت کھانا پڑے گا جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے خوشے
شیطان کے سر کی طرح ہیں، اور وہ اس زقوم کے درخت کو کھائیں گے بھی، پیٹ بھی بھریں گے اس سے، وہ پیٹ میں جا کے کھولے گا گرم پانی کی طرح۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یہ زقوم کے درخت کے علاوہ ان کو ابلتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ ثم ان مرجعهم لیل الجحیم، پھر جہنم کے دیگر عذاب، آگ اور دیگر عذاب۔ وجہ کیا ہے ان عذابوں کی؟ اللہ تبصرہ کرتے ہیں انہم الفوا آباءہم ضالین، جہنم اور جہنم کی سزاؤں کی وجہ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، یہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ کبھی انہوں نے آباء و اجداد کے دین سے، اپنے محلے اور اپنے گلی محلے کے دین سے اور اپنے مسجد کے مولوی صاحب کے علاوہ کبھی انہوں نے غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ جو ماں باپ کا دین تھا بس اسی کو سینے سے لگائے رکھا۔ اللہ نے جو عقل و فہم دیا تھا، اللہ نے جو عقل دی تھی، عقل اللہ نے دی ہے صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ اگر ماں باپ کے دین پر چلنا ہے، جو کچھ ہم جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں وہی اگر حق ہے، تو بتائیے پھر یہودی کیوں غلط ہیں جو یہودی گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ پھر عیسائی بچے کیوں غلط ہیں جو عیسائی گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ پھر ہم مرزائیوں کو غلط کہتے ہیں، شیعہ حضرات کو ہم غلط سمجھتے ہیں، وہ کیوں غلط ہیں؟ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جو آپ نے کہا ابھی کہ وہ یعنی اپنے غلط روش پر، وہ کفر و شرک کی روش ہے، بدعات کی روش ہے، ایک بندہ وہ سالہ سال سے اس پر قائم دائم ہے۔ کبھی آپ کسی بزرگ کو کہہ دیں آج کہ جی بزرگوں یہ دین میں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، وہ آگے سے آپ کو کہے گا کہ آپ کل کے بچے ہیں، میں تو 60 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ بھئی 60 سال سے آپ کا یہ کام کرنا، یہ یعنی 60 سال سے آپ کا کرنا جو ہے دلیل بن گیا۔ اگر 60 سال سے آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو 60 سال کے بعد چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے وہی بھیجی ہے، ہمارے لیے بھیجی ہے، ہم کھول کے دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ بس وہ ایک طبقہ ہے مولوی حضرات کا، بس ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھیں اور وہ بس مسجدوں میں نمازوں میں پڑھتے رہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ، جب قوم نے کہا کہ اے نوح اگر تم تو بڑا جھگڑا کرتے ہو ہم سے، تم نے جو ہمارا نقصان کرنا ہے کر لو، اگر تم سچے ہو تو جو عذاب لانا ہے لے آؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال، فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ، سوائے اسے کہ نہیں لائے گا تمہارے پاس وہ سے مراد وہ عذاب جس کا میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے دیتا ہوں، کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی، ایمان نہ لائے، تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ نہیں لائے گا تمہارے پاس اس عذاب کو اللہ انشاء، اگر اس نے چاہا۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی جب اللہ کا عذاب آ گیا تو تم پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ عذاب میں نے نہیں لانا، یہ عذاب اللہ نے بھیجنا ہے۔ میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی تو میں تم پر عذاب لاؤں گا۔ نبی کا دعویٰ نہیں ہوتا کبھی بھی، نبی کا ہمیشہ یہ دعویٰ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے نبی اپنی قوم کو ڈراتا ہے، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، کافروں کو ڈراتا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ دھنسا سکتے ہیں تمہیں زمین کے اندر، اللہ زلزلہ بھیج سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر سکتے ہیں، سمندر میں غرق کر سکتے ہیں، رات سوتے ہوئے تم پر عذاب آ سکتا ہے، دن کو کھیلتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس قسم کی آیات سے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ عذاب اگر تمہاری روش یہی رہی جو تمہاری روش ہے، اللہ نے چاہا تو آئے گا، عذاب اللہ نے لانا ہے، میں نے نہیں لانا۔ جب اللہ چاہے گا تو آئے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو عذاب آئے گا، اور جب عذاب آ گیا نہ اس سے ایک لمحہ لیٹ ہوگا نہ اسے ایک لمحہ پہلے ہوگا، اور جب عذاب آ گیا تو تم عاجز نہیں کر سکتے، تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، فرمایا میری قوم نہیں نفع دے گی تمہیں، نصحی میری نصیحت، میری خیر خواہی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ بھی کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں،
اگر میں ارادہ بھی کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر ہے اللہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اے میری قوم میں کیا کروں تمہارا، اگر اللہ نے ہی تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یغویکم یہ یضلکم کے معنی میں ہے، گمراہ کرنے کے معنی میں۔ اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری نصیحت تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ جب ایک بندہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے اس کی، جب وہ سوچنے سمجھنے پر تیار نہیں ہوتا اور پھر وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اس لیول پہ کہ جی عذاب لے آؤ، میں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، آپ نے جو عذاب لانا ہے آپ لے آئیں، تو حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم میں تو تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اے میری قوم میری خیر خواہی تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ میں تمہاری جتنی بھی خیر خواہی کرنا چاہوں، جتنی میں محنت کر رہا ہوں، 50 سال کم 1000 سال، 950 سال دعوت دی، 950 سال کہنے کی بات ہے، اپنی قوم کو دعوت دی۔ جتنی میں کوشش کر رہا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ بھی کوشش کروں، میری کوشش میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ بعض دفعہ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ ان کا سینہ ہی نہیں کھولتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جیسے ابھی ذکر ہوا، اللہ تب گمراہ کرتے ہیں، اللہ تب دل پہ مہر لگاتے ہیں جب ایک انسان خود گناہ کر کر کے، کفر و شرک کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے، جب اپنے دل پر جب اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے نا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جب وہ زنگ لگ جاتا ہے، جب وہ مہر لگ جاتی ہے، اور وہ ان کے اعمال کی وجہ سے لگتی ہے، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ جو اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہو اور اللہ نے تمہیں اب گمراہ کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے، اب میری نصیحت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو فرمایا کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگرچہ میں ارادہ بھی کروں کہ تمہیں نصیحت کروں، یعنی اگر میں تمہیں مزید محنت کر کے زیادہ نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں، اگر میں مزید محنت بھی کروں، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اللہ کی گمراہی اور کیا مراد ہے میں واضح کر چکا ہوں، اور یہ وہی بحث ہے اللہ کے ارادہ کی، جس کو اللہ کا ارادہ کونیہ اور اللہ کا ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، اللہ کا لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ لمبی اس پر بات ہو چکی ہے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کی طرف تمہاری دنیا کی زندگی، یہ زندگی نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اب اللہ ہی تم سے نمٹیں گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیے ہے اس کو؟ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیے ہے اس کو، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر ہے میرا جرم، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیے ہے اس کو؟ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ لمبا ہم پڑھ رہے ہیں، 1 رکوع 1.5 رکوع سے، اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 35 ہے، اگلی آیت 36 37 یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے، اور آگے تقریباً 1.5 رکوع مزید سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ درمیان میں آیت نمبر 35، کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیے ہے اس کو؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت نوح کا آپس کا مکالمہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں، کہ درمیان میں ایک آیت کریمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بارے میں۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے قریش کے سامنے، قرآن سناتے جس میں پرانے قصے ہوتے، تو کفار انکار کر دیتے، کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ ہمیں پرانے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں کہانیاں نہ سنایا کریں، ہم اس سے اچھی کہانیاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ روم اور فارس میں جا کر کئی لوگ وہاں سے جاتے تھے تجارت کے لیے، واپس آ کر الٹی سیدھی کہانیاں سناتے، یا وہ کہتے کہ یہ محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے
جو ہے وہ تورات و انجیل سے یہ کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں، کسی سے پڑھوا لی ہیں، وہ ہمارے سامنے عربی زبان میں پیش کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ درمیان میں ایک آیت کریمہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بارے میں، کیونکہ عام طور پر پچھلے قصوں کے بارے میں قریش زیادہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کفار سے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یعنی قرآن کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی وہ کہتے ہیں سے مراد مشرکین مکہ، اور اس نے گھڑ لیا اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا اس کو یعنی قرآن کو۔ قل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ جواب دیں انہیں، ان افتریتہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے، فعلی اجرامی تو میرا جرم میرے ساتھ ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ میں بیزار ہوں اسے جو تم جرم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ان کے یہ اعتراض کے قرآن گھڑا ہوا ہے اپنی طرف سے، اللہ نے اس کا کئی جگہ جواب دیا ہے۔ اللہ نے اکثر تو یہ جواب دیا ہے کہ اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو اس جیسا قرآن بنا کے تم لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں تم بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اگر محمد نعوذ باللہ اگر وہ گھڑ سکتے ہیں تو تم بھی گھڑ سکتے ہو۔ انہوں نے پورا قرآن گھڑ لیا تمہارے مطابق، تو تم ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ یہاں ایک اور انداز سے اللہ جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو یہ تو میرا جرم ہے، میرے جرم سے تمہارے لیے کفر و شرک کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ اگر یہ میرا جرم ہے، چلو مان لیا میرا جرم ہے، تمہارے اپنے جرم کے تو تم خود ذمہ دار ہو، تمہارے جرم سے میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، تم اپنے کفر و شرک اور اپنی خرابیوں کو تو تم ٹھیک کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔